یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ نبی پاک کی حدیث، اس کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ اللہ نبی پاک کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نبی کی عبادت، نبی کا جو انداز ہے اسوہ ہے، اللہ اس کے بغیر ہماری عبادت کو قبول نہیں کر رہا۔ اور میں اگلی بات اس سے بھی آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلامیت نر القرآن، علامہ قاری اکبر اسد صاحب تانوں ان دی تفصیلات بیان کرنگے دا کی معنی ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر، ان دا معنی کی ہے؟ اور قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم، توڑے تے ہر قسم دا مردار حرام، ہر قسم دا خون۔ گل سمجھ آئی جی؟ تو میرے آقا نے کی فرمایا؟ احلت لنا میتتان، احلت لنا میتتان والدمان۔ جو لوگ کہتے ہیں بس ہمیں قرآن ہی کافی ہے اور ایک موضوع حدیث پیش کرتے ہیں، باقی حدیثیں پسند نہیں ہیں، اور وہ ایک موضوع حدیث گھڑی ہوئی زنادقہ نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم قرآن کو دیکھنا، میری حدیث کو قرآن پر پیش کرنا، جو میری حدیث قرآن کے مطابق تمہیں نظر آئے فقد قلتہ، پر پھر سمجھ لینا وہ میری حدیث ہے، تم پیش کر رہے ہو جس میں یہ کہہ رہے ہو کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری ہر حدیث کو قرآن پر پیش کرنا، تو چونکہ یہ بھی تم حدیث کے نام پہ پیش کر رہے ہو، تو چنانچہ ہم نے تمہاری یہ پیش کردہ حدیث قرآن پر پیش کی اور ہم نے اس کو قرآن کے خلاف پایا کہ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی تمہیں دے دے اسے دین سمجھ کے قبول کر لینا، جس سے رسول اللہ تمہیں منع کر دیں سمجھ لینا یہ دین۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث وہ کبھی قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتی، اور قرآن یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی، مبینۃ للقرآن، یہ تو قرآن کو بیان کرنے والی ہے، قرآن کی تفسیر۔ ایک قاری صاحب نے پوچھو کہ مچھلی نو حلال کنے کیتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر مردار حرام ہے، لیکن فرمایا مچھلی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو قاضیۃ القرآن، خون حرام، حدیث نہ ہوندی تو کلیجی نہیں کھا سکتے۔ یہ سارا کچھ جو کھاتے ہو نا جناب، یہ حدیث پاک کی برکت ہے، یہ ہے فضیلت حدیث پیغمبر۔ آواز سے کہہ دے آمین۔ اور حضرت مجاہد ملت مولانا سیف اللہ قصوری صاحب انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ کل میں نے چونکہ فلسطین کے عنوان پر متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کے زیر اہتمام ساتھیوں نے ایک آل پارٹیز پروگرام رکھا ہے لاہور میں، تو میں نے اس میں حاضر ہونا، چونکہ ہم خود اس کے میزبان ہیں، تو میرا وہاں پر قبل از وقت پہنچنا ضروری تھا، اور میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے کم از کم گڑ گڑا کر دعائیں تو مانگیں، جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہمیں فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اللہ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آسمان سے فرشتے نازل کر کے فلسطینیوں کی مدد فرمائے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا، یعنی انشاءاللہ وہ وقت آگے رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور ہم پاکستان کے اندر بھی جو لوگ استعمار کے ایجنٹ بن کر بنیادی بنیادوں کو کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اتحاد امت کا بلڈوزر چلا کر خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کے پرچم لہرا کر ہم ان کی ہر سازش کو پیوند خاک کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور
حضرت قصوری صاحب میدان عمل میں ہیں، انشاءاللہ جو بھی ہمارا دینی بھائی جس محاذ پہ لڑے گا، اپنا کردار ادا کرے گا، ہمارا فرض ہے ہم دامے درمے قدمے سخنے ان کے معاون بن جائیں، حامی بن جائیں، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ الرحمن۔ نئی اقبال نہ امید اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، دشمن نے وار کیا ہم پر، یہ پیغام دیا ہے ہم پاکستان میں کسی کو بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام امہات المومنین ائمہ اعظام میں سے کسی مقدس ہستی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد، اہل حدیث۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارا اہل حدیث ہونے کا، میں بطور اہل حدیث سید نذیر حسین محدث دہلوی کا بیٹا، مولانا محمد حسین بٹالوی مجاہد ملت کا فرزند، سید محمد صدیق الحسن بھوپالوی ان کے سپوت ہونے کی حیثیت سے بدلے حریت حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی، حضرت مجتہد الاثر مولانا عبداللہ روپڑی رحمہم اللہ تعالی جمیعاً، اور اللہ کے رفقاء، نبی کے جانثار، رسول اللہ کے دلدار، نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے شاگرد، نبی پاک کی سپاہی، رسول اللہ کے فوجی اور نبی پاک کے اہل بیت، نبی پاک کے ازواج مطہرات، ان میں سے اللہ کی قسم کسی کی عظمت کی چادر پہ حرف نہیں آئے گا۔ ترجمان مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث۔ اور انشاءاللہ الرحمن یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم اتحاد امت کے دائی ہیں، یہ کام ہمارا جاری و ساری رہے گا، لیکن کسی کو اہل حدیث کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اہل حدیث کے نظریات ان کو بالکل اظہر من الشمس، سورج کی طرح چمکتا دمکتا رکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے حقوق کی پاسداری کریں گے، اپنے حقوق کی نگہبانی کریں گے۔ میں اللہ ہاں اہل حدیث، لیکن میں نے کسی محاذ کے اوپر بھی، کسی ایک نقطے کے اوپر بھی اہل حدیث کو جملے نہیں دیے۔ وکیل صحابہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد، وکیل صدیق اکبر زندہ باد، وکیل عمر فاروق زندہ باد، وکیل عثمان زندہ باد، وکیل علی زندہ باد، وکیل امیر معاویہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد۔ 1988 میں کس سن میں 1988 میں میرے خطبات چھپ چکے تھے۔ واہ شیر ببر شیر۔ ایتا وہ تو شاید نوجوان پیدا بھی نہیں سنوئے۔ 1988 میں میرے پہلا ایڈیشن خطبات بخاری کا شائع ہوا ہے، حضرت قاری کے پاس شاید وہ پہلا ایڈیشن پڑھا، اور اس ایڈیشن میں آقا کی سیرت اور عظمت کے بعد پہلے اللہ کی توحید ہم نے بیان کی، اس میں پھر رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی عظمت، اور اس کے بعد جو پہلا خطبہ تھا وہ شان صدیق اکبر میں تھا، سال ہم نے بیان کی، اور اس میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت سے باتیں، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وکیل اہل حدیث علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ اور آخری بات سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں، میں یا 1991 میں، ان 2 سالوں میں مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، یا 1990 یا 91، بلدیہ گراؤنڈ ساہیوال، بلدیہ گراؤنڈ ساہیوال میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی، بہت بڑی کانفرنس، رضوان اللہ تعالی علیہم، پتہ کون کون سے تھے سنیے، بہت سارے علماء تھے، لیکن آخری 3 تقریریں تھی، آخری رات 3 تقریریں۔ پہلی تقریر مولانا اعظم طارق نے کی،
سارے صحابہ وکیل صحابہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری میری 1 گھنٹے کی وہ تقریر، اس پر میری تقریر کے بعد مولانا فاروقی میرے بھائی تھے، انہیں 15 منٹ تبصرہ کیا تھا، 15 منٹ محبت سے تبصرہ کیا اور کہا اب اس عنوان پر بخاری صاحب کے بعد بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ انہوں نے موضوع چھوڑ کر اور موضوع بیان کیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم جہاں بھی کبھی زندگی میں گئے، اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے نا تو میں انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے کا حق رکھتا ہوں، جو ہمارے بارے میں یہ تہمت لگائے کہ ہم پیسے کی خاطر کہیں گئے۔ آقائی صاحب میرے پر آ رہے ہیں، میں کھو کے بھی نہ کو لے سکنے اور پیار ہی میں نہ بڑا کر دے سکے بھائی میرے نے، مگر ان سے ایمانداری سے پوچھو کبھی ہم نے کبھی ان سے کرایہ لیا کبھی آج تک؟ اور میں تو اپنے بھائیوں سے نہیں لیتا، جو میرا گھر ہے مجھے وہاں شرم آتی پیسے نہ روٹی کھا کر، کھانا بھی کھاتا ہوں تو کسی اہل حدیث بھائی کے پاس جا کے کھاتا ہوں۔ اتنی احتیاط میں نے زندگی میں برتی، تم ہمارے بارے میں بات کرتے، اور اللہ کی قسم میں سب کو جانتا ہوں، میں سب کو پہچانتا ہوں، لیکن میرا دل اللہ نے بہت بڑا بنایا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنے والا اور اپنے بھائیوں کی پگڑیاں اچھالنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، قاری صاحب اور جو میرے بھائی انہوں نے ناراض ہو کے کچھ بات، میں نے اس وقت بھی یہ کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحابہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اور صحابہ جی جزاک اللہ خیر، صحابہ کی محبت۔ اور میں نے کہا ضیاء اللہ بخاری جیسے کروڑوں ہوں، وہ تو بلال حبشی کے کسی قربان، اہل بیت اطہار کی عظمت پہ قربان۔ ہم کسی سے کوئی گلہ نہیں رکھتے، ہمارے دل پاک اور صاف ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اس امت کو اکٹھا کر کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اور حضرت حافظ صاحب جس مشن کو لے کے نکلے ہوئے نا ہمارے بزرگوں کے، انشاءاللہ وقت آئے گا جب کھل کے ہم ان کی باتیں کریں گے، تو وقت آئے گا انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں انشاءاللہ، اللہ کے فضل و رحمت سے وہ بالکل دن قریب ہے، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، اگر کسی غیر مسلم کے پاس تو سچے مسلمان بن کر جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو مضبوط ایک اہل حدیث بن کر جاتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ، اگر نماز کہیں میں نے پڑھی ہے تو سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے۔ اللہ قسم ہم نے جب بھی نماز کبھی پڑھی ہے جہاں کہیں بھی، تو پورے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رفع الیدین کر کے پڑھی ہے، جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ اگر کسی نے میرے مسلک کے بارے میں کبھی بات کی ہے تو ہم نے کبھی ادھار نہیں کیا، نہ کبھی زندگی میں ادھار کریں گے، لیکن بات ہم جب بھی بات کرتے ہیں حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہوں، حکمت سے بات کرتا ہوں، میں کبھی کسی سے لڑتا نہیں، نہ کسی سے الجھتا ہوں، اپنے دلائل دیتا ہوں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ۔ یونیورسٹی لیول کے اوپر میں 2 سال اجمی پاکستانی ہو کر میں 2 سال اس کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ جمعیت الخطابہ قائم ہوئی، میں 2 سال اس کا جنرل سیکرٹری موجود ہوتا رہا، 2 سال مسلسل میں اس کا بھی جنرل سیکرٹری رہا۔ ہم نے باتیں کرنا سیکھی کہ بات کیسے کی جاتی ہے، کسی کے ساتھ مذاکرہ کیسے کیا جاتا ہے، مباحثہ کیسے کیا جاتا ہے، مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے، ٹیبل ٹاک کیسے کی جاتی ہے۔ اور ہمارے اساتذہ نے فرمایا کن مہاجمن ولا تکن مدافعن، ہم نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا، لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن۔ اور بھی یاد رکھنا، اسی ایویں ہر بندے دے نال گل پینے تے نہ دا جواب دینا ہی ضروری سمجھنے۔ ہم وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، او میرے جو بھی کلمہ گو ہیں، میرے کلمہ گو جو بھی ہیں میرے، اونچی بولو، بلند آواز سے بولو بھائی۔ دیکھیں کمی کوتاہی ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، عملی ہو سکتی ہے، عقیدے کی ہو سکتی ہے، فقہی اعتبار سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن
ہم نے سب کا احترام کرنا ہے، سب سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اور اپنی بات مضبوطی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آج حضرت قاری صاحب نے خوب سجائی، عنوان بڑا روح پرور، بڑا ایمان افروز، فضیلت حدیث، اللہ فضائل حدیث، اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی حدیث کے فضائل انشاءاللہ میں یہ کئی سال ہم بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ یہ قسط نمبر 1 قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے ساتھ ہم تمام ہوتے ہیں مفسر قرآن محترم پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب، امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 181 چونیا اور پی پی 180 الہ آباد کے منظور محترم اللہ قصوری صاحب۔ بھی تسی وعدہ کیتا ہے نا، تسی وعدہ کیتا ہے جانا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم بھائیو، یہ بڑی بابرکت محفل ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی تقریر ہوئی ہے کہ رات کا بہت وقت گزر گیا اور یقیناً آپ احباب بیٹھ کے تھکاوٹ سے بھی دو چار ہو چکے ہیں۔ میں اختصار کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ بھائیوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث وہ بیان کروں گا، اور ان احادیث سے میں باور کروانے کی کوشش کروں گا۔ آج 15ویں صدی میں ہمیں جن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، دنیا بھر میں آج امت مسلمان ان 2 احادیث جو صحیح بخاری سے میں بیان کرنے لگا ہوں، اگر ہم پوری طرح توجہ سے ان کو سنیں بھی، قبول بھی کریں اور عمل کرنے کا، اپنی زندگی پہ ان کو قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ غلامیاں، یہ امت مسلمہ کی بدحالیاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ ہم عزت والے، عظمت والے۔ تو آپ تیار ہیں میں بیان کروں گے؟ پہلی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا اس حدیث کو بیان کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کے شروع میں یہ حدیث موجود ہے، اور آج ہی گویا کہ اور اللہ کی عبادت میں مگن تھے، تو آج ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فرشتہ جبرائیل اس غار میں بھیجا ہے، اور اس نے قرآن کی چند آیات کی آپ کو تعلیم دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا ہے، آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا ہے۔ تو آپ غار سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس تشریف لائے اور سارا ماجرا بیان کیا ہے اپنی کی جو صحیح بخاری میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی الفاظ کیا کہے
اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، کبھی نامرادی آپ کے سامنے آپ کے قدموں کی رکاوٹ نہیں بنے گی، آپ کامیاب ٹھہریں گے، آپ کامران ٹھہریں گے۔ صحیح بخاری میں ایک جگہ پہ 2 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی۔ وجہ کیا ہے؟ آگے انہوں نے 6 وجوہات بیان کی کہ آپ کیسے کامیاب ٹھہریں گے۔ میرا 6 اسباب وجوہات سیدہ خدیجہ بیان کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ اس لیے کامیاب ٹھہریں گے کہ زندگی کے 15 سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، اور میں نے ہمیشہ جب رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچ رہی ہوتی ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو رہا ہوتا ہے، تلواریں نکل رہی ہوتی ہیں، لاشیں گرنے کا مرحلہ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ تو ٹوٹے رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ ٹوٹے دلوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس لیے میں قسم کھا کے کہتی ہوں جو صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے حق تعالیٰ کبھی اس کو ناکام و نامراد نہیں ہونے دیتا۔ پہلی خوبی۔ آگے کیا فرماتی ہیں؟ دوسری خوبی وَتَحْمِلُ الْقَلَّةَ، آپ تو بوڑھے ضعیف ناتمام جن کی کمریں جھک چکی ہوں، جن کے اعضاء جوڑ جواب دے رہے ہوں، بڑھاپے کی حالت میں، آپ کو میں نے دیکھا ہے مکے کے گلیوں بازاروں کوچوں میں، اگر کوئی بوڑھا بزرگ یا بوڑھی اماں جا رہی ہیں، سر پہ کندھے پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، آپ بڑی عمر کے ہیں، میں آپ کا بوجھ اٹھا کے آپ کو آپ کی دہلیز تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ 15 سال۔ آپ کی دوسری خوبی کیا بیان کرتی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا؟ آپ ضعیفوں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسری خوبی، آپ ہر وقت استاق میں ہوتے ہیں، کوئی بھوکا ملے، کوئی اجنبی آئے، کوئی مسافر آئے، کوئی ذوق ہے کہ آپ کو ہر وقت مہمان نوازی کا شوق ہوتا ہے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ 3 خوبیاں۔ چوتھی خوبی وَتَحْسَبُ الْمَعْدُومَ، جو بے روزگار ہوتے ہیں، معاشرے کے محروم طبقہ ہوتے ہیں، جن کے گھر میں چولہے پر پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بہت فقر و فاقہ کے مارے ہوئے، آپ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، لوگوں کی بکریاں چراتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جو کما کے لاتے ہیں اپنی جیب میں اپنے گھر میں سنبھالنے کی بجائے، محفوظ کرنے کی بجائے، آپ معاشرے کے محروم وہ سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں، بیوگان کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، کمزوروں کو دیتے ہیں، بے سہارا بے خانمار لوگوں کو دیتے ہیں، معاشرے کے کمزور طبقوں پر جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ میں نے کبھی 15 سال کی اس رفاقت میں آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلا ہے تو حق اور سچ پہ مبنی نکلا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ چھٹی خوبی فرماتی ہیں کہ جب بھی کسی پہ کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے،
کوئی آزمائش آئے، کوئی ایمرجنسی، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی پر کوئی آفت اور مصیبت، یہ سب سے پہلے آپ پہنچتے ہیں۔ کتنی خوبیاں ہوگی بھائی، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محروم طبقوں کے لیے جو کچھ کما کے لاتے ہیں وہ محروم طبقوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ ہر حال میں سچ کا اہتمام کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ 6 خوبیاں بیان کر کے کامیاب ہیں آپ، کامران ہیں آپ پر اللہ نے یہ ختم نبوت کی جو ذمہ داری، دعوت اللہ کی جو ذمہ داری، یہ عظیم ذمہ داری ڈالی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ ڈسہارٹ نہ ہوئیے، آپ دل شکستہ نہ ہوئیے، آپ ڈپریشن کا شکار نہ ہوئیے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ حق تعالیٰ کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بنائے گا۔ تو ساتھیوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ٹھہرے، ناکامیاں ہمارے قریب ہی نہ پھٹکیں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو پہلی نصیحت کرتا ہوں، ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ ہم سب کو بھی اپنے اندر یہ 6 خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ کہیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری خوبیوں کی گواہی دی ہے آپ کی رفیقہ حیات نے، زوجہ محترمہ نے، جو انسان کا سب سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے۔ اب میں گواہی پیش کرنے لگا ہوں جو سب سے بدترین ایک تعلق ہوتا ہے، دشمنی کا، عداوت کا تعلق، سب سے بدترین دشمنوں کی ایک گواہی صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انداز سے دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا۔ تو لمبی حدیث ہے، ہرقل کا واقعہ ہے، لیکن اس کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا میں بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ہرقل، جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کے نام بھیجا۔ یہ پرانے زمانے میں اسی شہر کا نام تھا قسطنطنیہ، اور یہاں پہ ہرقل اس کا تخت تھا، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، جیسے آج امریکہ کا جو بائیڈن آپ کہہ لیجیے، رومن امپائر، بہت بڑی سلطنت۔ لیکن قدرتی طور پر جن دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ان دنوں ہرقل فتح کا جشن منانے کہ 9 سال بعد یہ دریائے دجلہ عراق سے لے کے قبلہ اول بیت المقدس اور اس سے آگے تک کا حصہ یہ ایرانیوں نے 9 سال پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ آج ٹھیک 9 سال بعد رومیوں نے دوبارہ اس علاقے کو دوبارہ سے واگزار کروایا، تو فتح کا جشن منانے کے لیے ہرقل قسطنطنیہ سے ایلیا میں، یروشلم، یہ جہاں مسجد اقصی ہے، جہاں ہمارا، اس شہر کے 2 نام تھے، ایلیا۔ ایلیا کس کو کہتے ہیں؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا عربی میں ترجمہ ہے بیت اللہ۔ ایلیا کا ترجمہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور دوسرا وسلم کا بھیجا ہوا خط مبارک سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے موصول ہو گیا۔ یہ خط اس نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا اللہ نے مجھے اتنا رعب عطا فرمایا کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہو، میرا نام سنتا ہے وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے میں محمد
تو خط پہنچا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لرز کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت کا بادشاہ، اور اپنے حواریوں کو کہتا ہے کہ جاؤ عرب کی دنیا سے کوئی بندے اگر اس شہر میں موجود ہے تو ان کو میرے پاس لاؤ۔ تو کرندے جو ہرقل کے ہیں وہ ابو سفیان کو اور چند ایک اور لوگوں کو لے کے ہرقل کے دربار میں آ گئے۔ ہرقل نے بڑے سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، میں صرف آخری سوال کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ جس نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ تمہیں کہتا کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کیا منشور پیش کرتا ہے، کیا تمہیں دعوت دیتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام کے بدترین دشمن تھے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وہ ہمیں 6 باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 6 خوبیاں بیان کی۔ اب یہاں پہ ایک دشمن عرب کی دنیا کا اور دوسرے اسلام کے جو انٹرنیشنل دشمن ہے، عالمی دشمن، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نہ ٹھہراؤ۔ پہلی بات یہ کہتا ہے۔ دوسری بات وہ ہمیں کہتا ہے جب حق آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے، سچ واضح ہو جائے تو اپنے آباء و اجداد کی جاہلانہ رسم و رواج کو چھوڑ دو۔ یہ تم کیا جاہلیت کی باتیں کرتے ہو؟ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ نے یہ فرمایا، تم کہتے ہو ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہم تو ایسے ہی کریں گے جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، کہ حق اور سچ کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی جاہلانہ فرسودہ رسم و رواج کو چھوڑ دو۔ دوسری یہ تعلیم دیتا ہے۔ کہا تیسرا یہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں نماز، دوسرے دشمن سے بات کر رہے ہیں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن اس کی گواہی پیش کرے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے تیسری بات یہ ہے وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے وہ ہمیں ہر حال میں سچ کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ہمیں پاک دامن رہنے کا، گناہ سے، بے حیائی سے، عریانی، فحاشی، بدکاری، زناکاری اور اپنے کردار کو داغدار کرنا، وہ ہمیں اس سے بچنے کی اور پاک کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہ 6 تعلیمات ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ حق اور سچ کے مقابلے میں آباء و اجداد کے رسم و رواج، ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دینا ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، ہر حال میں سچ کا اہتمام کرنا ہے، پاک دامن، عفت و عصمت والی، پاکیزگی والی زندگی اور کردار اختیار کرنا ہے۔ اور چھٹا، رشتے ناتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو جوڑ کے رکھنا ہے، ان میں توڑ، دوریاں، تفریق، دراڑیں پیدا نہیں ہونے دیں۔ کہنے لگے وہ ان چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اب وہاں پہ سیدہ خدیجہ نے کہا تھا اللہ کی قسم اللہ ابھی آپ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ سب سے قریبی رشتہ، یہاں پہ سب سے بدترین دشمن ہرقل جب ابو سفیان کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات سنتا ہے تو کہنے لگا ہے ابو سفیان کان کھول کے سن لو، اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے تو کان کھول کے سن لو۔ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ان قریب میرا یہ تاج و تخت محمد کریم کے قدموں میں آنے والا ہے، مجھ سے یہ تاج و تخت چھن جانے والا ہے اور میری یہ ساری سلطنت پہ محمد کریم کا نظام نافذ ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا اگر اس کی تعلیمات اتنی عالی شان ہے
اس کا اخلاق کتنا کریمانہ ہے، پھر زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ محمد کا دین یہ ساری میری سلطنت پہ، میرے تاج و تخت پہ وہ غالب آ جائے گا اور یہ سب کچھ میرے قدموں سے نکل جائے گا۔ یہ ہے حق کی تاثیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اب ابو سفیان رضی اللہ، میرے دل نے گواہی دی کہ محمد کریم جو دعوت لے کے، جو رسالت لے کے آئے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ اس دن میں نے طے کر لیا کہ اب میں نے سرکشی، عداوت، دشمنی، یہ جنگیں، یہ مارکا، یہ حق کا راستہ روکنا، یہ روڑے ٹکانا، یہ انداز میں نے چھوڑ دینا ہے، اور واپس جاتے ہی میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا انداز اختیار کر لینا ہے۔ یہ ہے بھائیو، میں نے آپ کو 2 احادیث صحیح بخاری سے، یہ خوبیاں انسان کے اندر موجود ہوں، وہ کمزور بھی لوگ ہوں تو طاقتوروں پہ غالب آ جاتے ہیں، وہ تھوڑے ہوں بہتوں کے سینے پہ اللہ ان کو چڑھا دیتا ہے۔ ایک وقت تھا مدینہ منورہ میں، ان کو کئی دن منہ میں ڈالنے کے لیے روٹی کا لقمہ نہیں ملتا تھا، یہ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اور یہ پاؤں میں جوتے نہ ہوتے تو پھٹے پرانے کپڑے جن کو ہم ٹاکیاں کہتے ہیں، چیتھڑے، یہ پہن کے ان کو اپنے عمل میں بھی لائیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہترین کانفرنس، یہ شاندار پروگرام، یہ تقریب بخاری، یہاں سے ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ بخاری پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، ترجمہ تفسیر پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سعادت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم قاری اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سعادتیں، عزتیں، عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اپنے فضل اور رحمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال قبول فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ کامیاب فرمائے، ہمارے والدین پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اپنے گھروں مسجدوں سے تعلق اور عبادت کا رشتہ قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے معاشروں پہ، ہمارے ملکوں پہ، پاکستان پہ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے مسائل اور مشکلات کو اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرما دے۔ فلسطینی اس وقت بڑی مشکل سے دوچار ہیں، کی مدد بھی فرمائے، ان کی نصرت بھی فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہود کو اور اللہ تبارک تعالیٰ ان استعماری ظالم قاتل ان سہودی قوتوں کو رب تعالیٰ تباہ و برباد فرما دے۔ اور بھائی جانا نہیں، آپ صاحب کی دعوت ہونی ہے، جانا نہیں، آپ صاحب کی دعوت کرا۔ سلوار بانی صاحب، جی بالکل، جی جی ربانی صاحب، اج دی ادھی کانفرنس صاحب سلمان ربانی صاحب، ایک منٹ میں انہیں دی ساری انہوں دی، ایک منٹ میں مینوں میک دیا لو جی بھائی تسی بالکل جانا نہیں۔ اسی پڑھن وعدہ کیتا سی 12 12:30 کوئی بات پڑھتے رہے ہیں نا، اسی وقت ایک بندہ نہ اٹھے 12:25 ہوئے نا جی، لوے لو 5 منٹ میں 5 منٹ ہے بھائی، تسی بھی سارے بیٹھ جاؤ، سارے اسٹیج والے سارے جانا نہیں۔ دیکھو میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا اور بھائی شفیق رحمان قصوری صاحب کا اور انہوں نے پوری ٹیم کا، محمد علی افضل صاحب، میں اشرف صاحب اور جتنے بھی سارے ساتھی نے رائے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تے ہن دعا بھی کرنی ہے تے دعا تو پہلے تھوڑا خون میٹھا بھی کر دیں۔ الحمدللہ تقریر وقت ہو گیا ہے، وقت ہوا عبد السلام صاحب نے کمال کر دیتی، انہوں کو پڑھ کے ڈاکٹر محمد شہید صاحب نے انہوں کو پڑھ کے اور چڑھ کے اللہ نے فضل و کرم نال مولانا پروفیسر سیف اللہ خالد قصوری صاحب نے وقت اللہ نے تقریریں کرائیاں۔ بڑا جلسہ کامیاب ہے، آج کے جلسے کی کامیابی کو مبارک۔ آپ صاحب کی نعت سنو کہ مختصر دعا کر کے جانا ہے کہ دنیا اپنی آپ آگے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آج جڑا نا یہ سمجھ لو کہ دل اٹھی کھول گئی،
تو چلو استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب کو نصاب حاجی عثمان بن عثمان غنی صاحب یہ اندر بڑے بڑے علماء کرام مولانا اسحاق گڑوی صاحب اور مولانا میں صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے تقریرہ بھی ہو گیا خطابات بھی ہو گیا میں صرف مبارک دے لیے قاری صاحب کو جملے اندر تے قاری صاحب انشاءاللہ دعا فرمان گے اللہ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کبھی نہ جاوے مڑ کے خالی مالکا تیریاں میں سب مہربانیاں ماشاءاللہ استاد محترم کی طرف انعام آ گیا ہے اللہ اللہ مالکا تیریاں میں سب مہربانیاں جنہ ساڑیاں جنہ بہنہ نے بخاری شریف پڑھی ہے میں انہوں نے والدین انہوں نے مبارک بات پیش کر دے ہوئے اعلان کرنا چاہنا اللہ اللہ پڑھن بخاری بچیاں آئیاں قاری صاحب پڑھن بخاری بچیاں آئیاں اللہ نے رحمت فرمائیاں پڑھن بخاری بچیاں آئیاں اللہ رحمت فرمایا اللہ نے رحمت فرمایا اللہ نے پھر رونق لایا تب سونے نے رونق لایا قاری اکبر اسد صاحب تے ہوتے پایا سارے مل کے مدینہ بخاری پیدا ہویا نبینا کھول دیتا اللہ نے سینہ بخاری پیدا ہویا نبینا کھول دیتا اللہ نے سینہ خد حدیث کی خاطر مرنا جینا پیاریا لکھ لکھ ہون مبارکہ سونیا لکھ لکھ ہون مبارکہ پیاریا لکھ لکھ ہون مبارکہ لکھی بخاری لکھی سید لکھی اسماعیل محمد بن اسماعیل بخاری محمد بن اسماعیل بخاری من گئی جنوں دنیا ساری محمد امام صاحب کا نام محمد بن اسماعیل بخاری سونیا لکھ لکھ ہون مبارکہ میں اینڈ استاد محترم دی پوری ٹیم نو مبارکباد پیش کرنا محترم قاری حبیب اللہ ساقی صاحب اور مفسر قرآن حضرت مولانا سیف اللہ قصوری صاحب انشاءاللہ تعالی ایک کانفرنس ہر سال ہوتی رہے گی علماء کرام آتے رہیں گے اور قاری صاحب انشاءاللہ خصوصی دعا فرمان گے سارے ساتھ دعا فرمان لو جی دعا فرمان جی نہیں بس دعا کریے آپ صاحب نے دھات بڑی آخر کوئی ہونی چاہیے کہ وہ جیوے کر لیں اے پھبدی آخر کسی یہ سارا کچھ اللہ بلو ہے اور جن تقریر کی تھی نا پروفیسر سیف اللہ صاحب نے یہ تقریر آخنا بچیاں نے نوجوانہ نے میرے دوستہ نے میرے بھائیہ نے اس کانفرنس واسطے فضیل حدیث کانفرنس واسطے محنت کی تھی اللہ علیہ کی عمر برکت فرما اللہ بھائی شفیق صاحب انہوں نے ساتھیاں میرے ساتھیاں تمام بھائیاں ماجد محمد علی صاحب انجم صاحب قاری حبیب اللہ صاحب مہر اشرف صاحب یا اللہ تو جاننا ہے میں سب کے نام نہیں لے سکتا اللہ میں تے انہوں کچھ نہیں دے سکتا اللہ تو انہوں اچھا بدلا عطا فرما اللہ جنہوں نے آخر تک دل جمینہ اور دل لگینہ بیٹھ کے سنے اللہ انہوں نے کاروبار والو جان اندر برکتہ فرما رحمتہ فرما اللہ کی سنت دا تابعدار کہ اپنے معبود دی ختم نبوت دا چوکیدار تے صحابہ دی ناموس دا وفادار بنا اللہ جو سنے
عمل دی توفیق عطا فرما جنہاں نے بھی یا اللہ جس لحاظ نال بھی دامے دربے سکھنے جس لحاظ نال بھی تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دا تعاون قبول فرما یا اللہ میرے نوجواناں دی عمر وچ برکت فرما اللہ آج انہوں نے بڑی محنت کی ہے یا اللہ تو راضی ہو جا اللہ خوش ہو جا اللہ خوش ہو جا اللہ میری مرکزی مسلم لیگ اور میری مرکزی جنہیں بھی ساتھی نے جماعت اسلامی والے سارے یا اللہ ساڑھے ساتھی پیارے سب نے یا اللہ وقت تو بعد محنت کی تھی اللہ قبول فرما اللہ منظور فرما ربنا تقبل میری ماما پہنا دا بیٹیاں دا آنن قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم